بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کریم کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی قرآن کریم کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا کنز الایمان شریف جو آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے، اس کی مثال نہ عربی میں ملتی ہے، نہ فارسی میں ملتی ہے، نہ ہی اردو زبان کے اندر ملتی ہے، اور جس کا ایک ایک لفظ اپنے مقام پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا لفظ جو ہے اس جگہ لایا ہی نہیں جا سکتا، جو بظاہر محض ترجمہ نظر آتا ہے مگر حقیقت میں وہ قرآن پاک کی وہ ایک عمدہ اور اعلیٰ ترین جو ہے وہ تفسیر ہے۔ بڑے بڑے تراجم لکھے گئے، علامہ صدر الشریعہ محمد امجد علی آدمی جنہوں نے بہار شریعت لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی قرآن پاک کا ترجمہ لکھا جانا چاہیے، چونکہ مصروفیات بہت زیادہ تھیں، تو آپ جو ہے فرمایا آپ نے کہ جس وقت میرے سونے کا وقت ہو، عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ آپ تشریف لے آنا۔ تو حضرت صدر الشریعہ مولانا محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں سونے کے وقت جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں کاغذ قلم دعات لے کر حاضر ہو جاتا، اور آپ جو ہے قرآن کریم کا فی البدیع جو ہے اور برجستہ جو ہے وہ زبانی جو ہے وہ ترجمہ کراتے ہیں، اور یہ نہیں ہوتا کہ ترجمہ کرانے سے پہلے آپ جو ہے اس کا کوئی جو ہے تفسیر دیکھتے ہیں یا کوئی اور چیزیں دیکھتے ہیں، نہیں بلکہ فی البدیع جو ہے آپ جو ہے اس کا ترجمہ فرمایا کرتے ہیں، اور آخر کار جو ہے یہ جو ہے ترجمہ جو ہے وہ مکمل ہوا، جسے کنز الایمان شریف جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے اندر ترجمے لکھے گئے، لیکن سب سے عمدہ اور اعلیٰ ترجمہ اس وقت جو موجود ہے وہ کنز الایمان شریف ہے۔ آپ باقی تراجم دیکھیں اور کنز الایمان شریف دیکھیں تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ بعض لوگوں نے جب قرآن پاک کے ترجمے کیے تو انہوں نے کس انداز کے اندر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ غلطیاں کیں۔ مثال کے طور پہ ایک ہے قرآن پاک کی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب ذالک جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ بعید کے لیے آتا ہے، لیکن بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ کتاب ایسی ہیں جس میں کوئی شک نہیں، اور ایک شخص ہے انہوں نے کہا کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں، حالانکہ یہ اور اس جو ہے یہ قریب کے لیے آتے ہیں، اور ذالک اس میں اشارہ جو ہے یہ بعید کے لیے آتا ہے۔ تو اب اس کا درست ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ بلند مرتبہ کتاب کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اس آیہ مبارکہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سورہ آل عمران آیت نمبر 54، اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اس بات سے پاک اور مبرہ ہیں کہ اللہ کی طرف جو ہے آپ جو ہے وہ فریب کی، جھوٹ کی اور داؤ کی جو ہے وہ نسبت کر سکیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا، اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اسی طرح ایک آیہ مبارکہ ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعوہم، کہ کسی نے ترجمہ اس کا یہ کیا البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے، اور وہی ان کو دغا دے گا، یعنی منافق جو ہے وہ اللہ سے دغا بازی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ منافقوں کو دغا دے گا۔ اب یہ دغا والا لفظ اللہ کی ذات کی طرح منسوب کرنا یہ بھی بہت بڑی بے ادبی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ بیان فرماتے ہیں، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ آپ نے دغا کا لفظ نہیں بلکہ یہ لفظ بیان کیا کہ اللہ ان کو غافل کر کے جو ہے وہ مارے گا۔ اسی طرح اور جگہ بے شمار آیات مبارکہ ہیں جہاں پر بعض لوگوں نے جب ترجمے کیے تو اللہ کی شان کا لحاظ ہی نہ رکھا اور انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا لحاظ نہ رکھا۔ مثال کے طور پہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 121،
یہاں پر بعض نے ترجمہ کیا کہ اور آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی اپنے رب کی، پس وہ گمراہ ہوئے۔ تو یہ نافرمانی کا لفظ اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑی جو ہے ایک طرح کی گستاخی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ترجمہ فرماتے ہیں عصمت انبیاء کے اوپر تاکہ کوئی حرف نہ آئے، آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ اسی طرح ایک آیہ مبارکہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ اب بعض لوگوں نے جب اس کا ترجمہ کیا تو ترجموں کے اندر جو ہے یہ الفاظ بیان کیے کہ بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دیں، اور بعض نے ترجمہ کیا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صریح فیصلہ تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے ہو چکے۔ اب یہاں دونوں ترجموں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف جو ہے وہ گناہ کی نسبت جو ہے وہ کی گئی ہے، خطا کی نسبت کی گئی ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اور فرشتے جو ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، تو گناہ کی نسبت، خطا کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یہ بہت بڑی جسارت اور بہت بڑی جو ہے یہ بے ادبی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے محتاط قلم کے ساتھ ترجمہ یہ آیا کہ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشیں، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ تفسیر روح البیاں کے حوالے سے یعنی تمہاری بدولت امت کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، یعنی آپ کی بدولت اللہ تعالیٰ نے امت کی بخشش و مغفرت فرمائی۔ آخری آیہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، سورہ والضحیٰ آیت نمبر 7۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ جو ہے سجائی، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کی شان کے خلاف ہے کہ نبی کے لیے بھٹکنے والا لفظ جو بیان کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ تمہارے صاحب نہ بہہ کے نہ ہی بے راہ چلیں۔ تو اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے جو ہے کمال ترجمہ فرمایا اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت دیا۔ ترجمہ یہ ہے اور تمہیں اپنی محبت کے اندر خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دیں، آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف۔ یہ تو چند آیات ہیں، بے شمار آیات ہیں، کتابیں اس کے اوپر موجود ہیں کہ غلط ترجموں کی نشاندہی، غلط ترجموں کی نشاندہی آپ یہ کتابیں لا کر پڑھیں۔ اسی طرح محاسن کنز الایمان کہ کنز الایمان شریف کے جو محاسن ہیں آپ وہ کتابیں لا کر پڑھیں تو خود بخود آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو ترجمہ وہ کتنا اعلیٰ ترین ترجمہ ہے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کرتے ہوئے تمام لوگوں نے یہ کہا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے ہیں اللہ کے نام سے شروع۔ اب یہ اللہ کے نام سے اس لیے آپ نے ترجمہ کیا کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کلو امر ذی بال، ہر وہ کام اچھا جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائیں تو اس کے اندر برکت نہیں رہتی۔ جیسے ہی آپ ترجمہ کھولیں اور وہاں پر اگر ترجمہ یہ ہو کہ اللہ کے نام سے شروع تو سمجھ لیں کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ترجمہ ہے۔ اور باقی لوگوں نے ترجمہ کرتے ہوئے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ شروع کرتا ہوں، اگر کوئی عورت ترجمہ پڑھ رہی ہے تو وہ کیا ترجمہ کرے گی؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ فرمایا کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اسی طرح بے شمار قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں، ان کے اندر آپ ترجمے دیکھیں اور دوسرے ترجموں کا آپ جو ہے وہ تقابل کر کے دیکھیں تو خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کنز الایمان شریف جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمے کا عظیم شاہکار ہے۔ آج ضرورت ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ شریف کو پڑھا جائے تاکہ ہمارے ایمان جو ہے وہ محفوظ ہوں، ہمارے عقائد جو ہیں وہ محفوظ ہوں۔ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جو کتابیں جو ہیں ان کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کسی نئے مسلک کی بنیاد اور نہیں رکھی اور نئے فرقے کی بنیاد نہیں رکھی،
بلکہ آپ کے عقائد اور نظریات وہی ہیں جو صحابہ کرام اور آج تک امت مسلمہ کے اجماع امت کے جو عقائد ہیں، جو اولیاء کرام کے عقائد اور نظریات ہیں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بس ان عقائد کو واضح کیا ہے اور نکال کر جو امت کے سامنے جو ہے وہ رکھا ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔